ایک ہی بندہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی 3 4 بندے تو ہوتے نہیں. اب ایک بندے سے آپ ایک وقت میں ایک ہی کام کروا سکتے ہیں. اگر اس سے کہیں گے کہ وہ 3 4 کام کرے اور سارے کے سارے بہت اچھے کرے تو ظاہر ہے ایسا ذرا مشکل ہوتا ہے. اب گنڈا پور صاحب سے یا تو آپ احتجاج کروا لیں، یا آپ ان سے کہیں کہ وہ عمران خان کو رہا کروائیں، یا آپ ان سے کہیں کہ وہی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں، یا آپ ان سے کہیں کہ بھائی جو بھی پارٹی کے مسائل ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ سارے کے سارے آپ ہی حل کروائیں، اور یا پھر آپ ان سے کہیں کہ خیبر پختونخوا کی ایڈمنسٹریشن اچھی چلا لیں. تو وہ ایڈمنسٹریشن بالکل نظر انداز ہو رہی ہے، ان سارے کاموں میں وہ الجھے ہوئے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. 70 سے زائد قیمتی اور لگژری گاڑیاں خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ریٹائرڈ ہو جانے والے یا اپنے عہدوں سے چلے جانے والے سابق سرکاری ملازمین کے پاس موجود ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کی اب مال مفت دل بے رحم. کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب تک ان شاہانہ گاڑیوں کو استعمال کرتے رہیں گے. عوام کے پیسے سے آ رہی ہیں یہ گاڑیاں، شاید ان میں پیٹرول بھی عوام کے پیسے سے ہی ابھی تک ڈل رہا ہو. اور جن افسران کے ریٹائر ہو جانے کے باوجود جو یہ گاڑیاں اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اب ان کی جگہ جو نئے افسران آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کے لیے کل کو نئے ٹینڈر منظور ہو جائیں کہ اب ان کے لیے نئی گاڑیاں خریدی جائیں، کیونکہ پرانی تو چلی گئیں، جہاں بھی چلی گئیں اب ان کو کون ریکور کرائے. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ مال مفت دل بے رحم کا اتنا کھلم کھلا مظاہرہ جتنا پاکستان میں شروع ہو گیا ہے، یہ بہت زیادہ قابل مذمت ہے. برائے مہربانی پاکستان تحریک انصاف کے جو اکابرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ گنڈا پور صاحب کی ایڈمنسٹریشن پر نظر رکھیں، ان کے کام کو مانیٹر کریں، ان کو چیک کریں. جیسے کہ عمران خان صاحب نے شاہ فرمان اور کچھ لوگوں پر اپنی کمیٹی بھی بنائی، لیکن وہ کمیٹی پتہ نہیں کیا کر رہی ہے اور کہاں ہے، کیا وہ کوئی کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. انہوں نے ریزائن کر دیا، بہت اچھا کیا، لیکن کیا پھر وہ کام بھی کر رہے ہیں؟ اور یہ گاڑیاں اگر ہیں اور یہ کے پی گورنمنٹ کے اپنے اعداد و شمار ہیں جو میڈیا رپورٹس میں آ رہے ہیں، تو پھر شاہ فرمان صاحب کی کمیٹی نے کیا کیا؟ یہ گاڑیاں ریکور کرانے کے لیے کیا گنڈا پور صاحب کو کہا؟ میرے ملوتا نہ ہی سمجھو. یہ کام ہیں جن پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ صوبے میں ایڈمنسٹریٹو لیبس کہاں کہاں ہیں اور ان کو چیک کرنا ہے، ان کو روکنا ہے. جو آپ کا کام ہے وہ تو کہ پی ٹی آئی کے جو رہا لیڈران ہیں وہ کر نہیں رہے. ہاں، یہ دباؤ ان پر الٹا ڈال رہے ہیں کہ آپ عمران خان کی رہائی اور دیگر کارکنوں کی رہائی اور اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کرانے اور پی ٹی آئی کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے کوششیں کریں. یہ والے کام ذرا مشکل ہیں. جب ایک دفعہ بندہ اسٹیبلشمنٹ کے نرغے میں آ جائے تو پھر 4 5 8 10 سال لگا کرتے ہیں نکلنے میں. پاکستان کی تاریخ یہی کہتی ہے. مشرف کا زمانہ بھی 10 سال کا تھا، ضیاء الحق کا زمانہ بھی 11 سال کا تھا، ایوب خان کا زمانہ بھی 10 11 سال پر مبنی تھا. تو جب ایک دفعہ آپ کسی جرنیل کے نرغے میں آ جائیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پرانی والی مسلم لیگ ہو 1956 سے پہلے والی، یا آج کل کی تحریک انصاف ہو، جب ایک جماعت ایک دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے نرغے میں آ جاتی ہے، اس سے اپنے تعلقات بگاڑ بیٹھتی ہے، تو پھر اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے میں اور ریکور کرنے میں اپنے آپ کو 5 7 8 10 سال لگا کرتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ وقت پاکستان تحریک انصاف کو بھی لگنا ہے. اور اس دوران اگر وہ متحد رہیں گے اور صبر کا مظاہرہ کریں گے اور اپنا کام کریں گے، تو شاید کسی جگہ سے انہیں کوئی ریلیف مل سکے. جو سپریم کورٹ سے یا عدالتوں سے یا الیکشن کمیشن سے کبھی کوئی ریلیف ملنے کا امکانات تھے، وہ تو ظاہر ہے اب زیرو ہو گئے، کیونکہ 35 جج آ گئے سپریم کورٹ میں اور اپنی مرضی کے آئینی بینچ بن گئے. یعنی کہ پورا جو کانسٹیٹیوشنل سسٹم تھا جوڈیشری کا، وہ تہو بالا کر کے رکھ دیا ہے حکومت نے تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے لیے، اور وہ اپنے ہر کوشش میں 100% کامیاب ہے. اور تحریک انصاف کے لوگ جو کہ وکیلوں پر مبنی ہیں، وہ اتنے سارے وکلا ہونے کے باوجود وہ تمام سیاسی چالوں میں مکمل طور پر ناکام ہوئے ہیں. کسی جگہ پر بھی اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے الائنس کا مقابلہ نہیں کر پائے. لہٰذا اب برائے مہربانی کم از کم اپنے صوبے کی ایڈمنسٹریشن اچھی کر لیں، تاکہ یہ بھی آپ کے ہاتھ سے نہ چلی جائے. کیونکہ ایونچولی تو یہ بھی ظاہر ہے ٹارگٹس میں سے ہے اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے. کنڈی صاحب کو گورنر راج تو دینا ہی ہے انہوں نے. تو آپ کوشش کریں کہ یہ نوبت جلدی نہ آئے، ذرا دیر سے ہی آ جائے.